جی السلام علیکم ناظرین، آپ نے یہ جو آج نظارہ منظر تو سارا دیکھ ہی رہے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام پوری دنیا سے تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑی کثیر تعداد تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی جمع ہو چکی ہے، تو ابھی قائدین کی انتظار ہے۔ جیسے ہی قائدین یہاں تشریف فرمائیں گے انشاءاللہ یہ جو ریلی ہے، یہ جو جلوس ہے، انشاءاللہ یہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ یہ حافظ صاحب، علامہ صاحب موجود ہیں، ان سے کچھ معلومات لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی علامہ صاحب، یہ جو لوگ اتنے جمع ہوئے ہیں تو یہ ویسے بھی تو جمع ہوتے رہتے ہیں، تو آج کا خاص مقصد 14 اگست والے دن جمع ہونے کا کیا مقصد تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جسٹس فائز عیسیٰ اس نے مبارک ثانی کے کیس میں جو ایک غلط اس نے وہ پیش کی ہیں کہ قادیانی چار دیواری کے اندر قرآن پاک کی تحریف کر سکتے ہیں، یہ آئین پاکستان سے بھی دھوکہ ہے اور شریعت اور اسلام سے ٹکرانے والی بات ہے، کیونکہ اسلام کے قانون کے مطابق کوئی قرآن پاک کی تحریف کے بارے میں سوچے یا کرے تو اس کی سزا موت ہے، کیونکہ وہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، اور پاکستان کے آئین کے مطابق آرٹیکل 6 لگتا ہے، اس کی سزا بھی موت ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ اس بے غیرت اور لعنتی جج کو سولی پہ چڑھایا جائے، آرٹیکل 6 لگا کر اسے سزائے موت دی جائے۔ اور دوسرے نمبر پر ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جس پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ لاکھوں مسلمانوں نے اس پر قربانی دی۔ صحابی رسول کا خون اتنا قیمتی ہے، ایک طرف ایک صحابی رسول کا خون کا ایک قطرہ ہو، دوسری طرف ساری انسانیت کا خون ہو، لیکن وہ صحابی رسول کے قطرے سے مقدم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ صحابی رسول کا خون کا قطرہ ہے۔ 1200 صحابہ کرام نے جنگ یمامہ میں ختم نبوت کے موضوع پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ آج تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کے قائدین نے 14 اگست کو یہ اعلان کیا ہے کہ اپنا جو ختم نبوت کی سٹیٹمنٹ اس نے غلط لکھی ہے اس کو واپس لیا جائے اور اسے صحیح صورت میں بحال کیا جائے، اور اس کے علاوہ اگر یہ نہ کیا گیا تو انشاءاللہ قائدین جو فیصلہ فرمائیں گے، حضور علیہ السلام کے غلام بیٹھیں گے اور خون کے آخری قطرے تک ختم نبوت کا پہرا دیں گے۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دھرنا دیا تھا ادھر فیض آباد میں، تو آج تھوڑے ہی دن گزرے ہیں، آپ تو پھر یہاں تشریف لا چکے ہیں، کیا آپ کو اور کام نہیں ہے دنیا کے؟ بات یہ ہے کہ سب سے بڑا کام حضور علیہ السلام کے ناموس رسالت اور ختم نبوت کا پیرا ہے۔ وہ جو ہمارا دھرنا تھا فیض آباد کا، وہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے تھا، کیونکہ اس پر ظلم اور بربریت کی جو داستان رقم کی گئی ہے، تو اس کے خلاف وہ دھرنا تھا۔ ہمارے قائدین کا یہ موقف تھا کہ فلسطین کی طبی اور غذائی امداد کی جائے، جو ہمارے مطالبات منظور ہوئے، ان کی مصنوعات کا سرکاری سطح پر بائیکاٹ کیا جائے۔ ابھی 20 دن نہیں گزرے تھے تو یہ موضوع پہ بھی ہمارے قائدین نے ہمیں بلا لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم مرتے دم تک قائدین کے حکم پر موجود ہیں، قائدین جو حکم دیں گے ہم حاضر ہیں۔ آج کا آپ کا کیا پروگرام ہے؟ دھرنے کا ہے، ریلی کا ہے، جلسے کا ہے، یا صرف تھوڑا سا بس جلسہ ریلی ختم اس کے بعد ختم کر دیں گے؟ پنجاب اسمبلی میں ادھر سے جانا ہے، داتا دربار سے پنجاب اسمبلی تک۔ پنجاب اسمبلی پہنچ کر قائدین کے بیانات ہوں گے، قائدین جو حکم دیں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا کہ پھر اسی راستے پر گامزن ہوں گے جس راستے پر امیر المجاہدین گامزن تھے۔ اس سے تو مراد یہی ہے کہ انشاءاللہ دھرنے کا اعلان ہوگا۔ پاکستان میں اور بھی سیاسی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، اتنی مذہبی جماعتیں بھی ہیں، تو صرف تحریک لبیک جو ہے تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے اپنا ریلی اور جلسے جلوس کرتی ہے، کیا باقی لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے یہ؟ بس جو لوگ ختم نبوت کے لیے نہیں بول رہے، بابا جی فرماتے ہیں انہوں نے بھی رونا ہے تو انہوں دی نسلوں نے بھی رونا ہے۔ کیا بات! الحمدللہ ختم نبوت کی پہرے داری، کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی ذاتی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ ختم نبوت پر پہرا دے۔ اور پیر مہر علی شاہ صاحب اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، حضور علیہ السلام کا دست مبارک اس کا ہاتھ پر ہوتا ہے۔ الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ پر حضور علیہ السلام کا دست برکت موجود ہے، اس لیے ہم الحمدللہ ختم نبوت کا پہرا دے رہے ہیں۔ یہ اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے۔ جی ماشاءاللہ، تو یہ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ توفیق رضوی صاحب، جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے حوالے سے۔ یہاں جو لوگ سارے اکٹھے ہوئے ہیں، تو آپ یہ مناظر دیکھ رہے تھے۔